نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ الجن جو کہ قرآن پاک کی 72 نمبر کی سورہ ہے، اس کی تفصیل کو جانیں گے، نیز اس کے پڑھنے کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورہ الجن اس سورت کا نام بھی ہے اور اس سورت کے مضامین کا عنوان بھی الجن ہے، یعنی کہ اس میں جنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنوں کا تلاوت قرآن پاک سن کر جانا اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ الجن میں بیان کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار اوقاس تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن پاک سنتا رہا۔ اس واقعے کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس روایت کی بنا پر یہ کہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور سفر طائف کا واقعہ ہے، جو ہجرت سے 3 مہینے پہلے 10 نبوی میں پیش آیا تھا، لیکن یہ قیاس متعدد وجوہ سے صحیح نہیں ہے۔ طائف کے اس شہر میں جنوں کے قرآن پاک سننے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کا قصہ سورہ الاحقاف آیات 29 تا 32 میں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر جو قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے، وہ پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سابق کتب آسمانی پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے برعکس اس سورہ کی آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر قرآن پاک سننے والے جن مشرکین اور منکرین آخرت اور رسالت میں سے تھے۔ پھر یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ طائف کے اس سفر میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کے سوا اور کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔ برخلاف اس کے کہ اس سفر کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس طرح روایات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس زمانے میں جنہوں نے قرآن اس وقت سنا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس تشریف لاتے ہوئے نخلا میں ٹھہرے تھے، اور اس سفر میں ابن عباس کی روایت کے مطابق جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اوقاس تشریف لے جا رہے تھے۔ ان وجوہ سے صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ الاحقاف اور سورہ جن میں ایک ہی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں جو 2 مختلف سفروں میں پیش آئے تھے۔ جہاں تک سورہ الاحقاف کا تعلق ہے، اس میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں روایات متفق ہیں کہ وہ 10 نبوی کے سفر طائف میں پیش آیا تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ دوسرا واقعہ کس زمانے میں پیش آیا تھا، اس کا کوئی جواب ہمیں ابن عباس کی روایت سے نہیں ملتا، نہ کسی اور تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اوقاس کے بازار میں کب تشریف لے گئے تھے۔ البتہ اس سورت کی آیات 8 تا 10 میں غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے
کہ یہ نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سن بن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، لیکن اس کے بعد یکا یک انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فرشتوں کے سخت پہرے لگ گئے ہیں اور شہابیوں کی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں ٹھہر کر وہ کوئی بھنک پا سکیں۔ اس سے ان کو معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ زمین اب کیا واقعہ پیش آئے گا یا آنے والا ہے، کہ زمین پر اب کیا واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے، جس کے لیے یہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ غالباً اسی وقت سے جنوں کے بہت سے گروہ اس تلاش میں پھر رہے ہوں گے، اور ان میں سے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر یہ رائے قائم کی ہوگی کہ یہی وہ چیز ہے جس کی خاطر عالم بالا پر جنوں کے لیے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ جن کی حقیقت کیا ہے، اس سورہ کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جن کون ہیں، اور اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جن حقیقی وجود نہیں رکھتے بلکہ پرانے زمانے کے ابہام میں سے ایک بے بنیاد فلسفہ ہے۔ یہ رائے انہوں نے اس بنا پر قائم نہیں کی ہے کہ کائنات کی ساری حقیقتوں کو وہ جان چکے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جن کہیں موجود نہیں ہیں۔ ایسے علم کا دعویٰ تو وہ خود بھی نہیں کر سکتے۔ بنا دلیل یہ رائے قائم کر لی ہے کہ کائنات میں وہی کچھ ہے جو ان کو محسوس ہوتا ہے یا دکھائی دیتا ہے، حالانکہ انسان کے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات اور سمندر کے مقابلے میں قطرہ کی سی حیثیت ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ محسوس نہیں کرتا تو وہ چیز موجود نہیں ہے، اور جو موجود ہے اسے لازماً محسوس ہونا چاہیے، وہ دراصل خود اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ طرز فکر اختیار کر لیا جائے تو انسان ہی نہیں، جن ہی نہیں، اور کوئی بھی مخلوق ایسی حقیقت کو نہیں جان سکتی جو براہ راست اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہ آتی ہو، اور ان کے لیے خدا کا وجود بھی قابل تسلیم نہیں ہے، کجا اس کے کہ وہ کسی اور غیر محسوس ذات کو تسلیم کریں۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ اس طرز فکر سے متاثر ہیں وہ قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے جن اور شیطان کے متعلق قرآن کے صاف صاف بیانات کو طرح طرح کی تعویلات کا تختہ مشق بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی ایسی پوشیدہ مخلوق نہیں ہے جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہو، بلکہ کہیں تو اس سے مراد انسان کی اپنی بہیمانہ قوتیں ہیں جن کو کہ شیطان کہا جاتا ہے، اور کہیں اس سے مراد وحشی اور نہ دیکھنے والی مخلوقیں ہیں، اور ایسی مخلوقیں جو کہ وحشی اور پہاڑی ہوتی ہیں اور جن کے اندر کے تہذیب کے اثرات کم پائے جاتے ہیں، اور کہیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کے ارشادات اس معاملے میں صاف اور صریح ہیں کہ ان کے لیے کوئی ادنیٰ سی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں بلکہ متعدد بار انسان اور جن کا ذکر اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ یہ دو الگ الگ قسم کی مخلوقات ہیں۔ سورہ اعراف آیت 38، احقاف 18، الذاریات 56، الناس آیت نمبر 6۔ سورۃ الرحمن ایسی واضح ہے کہ جنوں اور انسانوں کی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ سورہ الجن کا خلاصہ جانیں گے۔
تدوین کے اعتبار سے 72 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 40 نمبر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان پر عام طور پر عقائد پر گفتگو ہے۔ بعض عقائد ثلاثہ، توحید، رسالت اور عقیدہ معاذ پر گفتگو رکھتی ہیں۔ اسی طرح کے عنوانات سورہ الجن میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ الجن اس لیے ہے کیونکہ اس میں جنات کی ایک جماعت کا ذکر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے تو جنوں نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے، اس لیے اس کا نام سورہ جن رکھ دیا گیا۔ جن ایک مستقل مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے، عبادت اور اطاعت کی ذمہ داری کو قرار دی گئی۔ تبھی قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا آیت کا ترجمہ یہ ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اس لیے اس میں سورہ جن کا ذکر ہے۔ اس میں صداقت قرآن کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ قرآن پاک ایک سچا کلام ہے، بنیادی کلام ہے، کلام اعظم کا بیان ہے۔ سب سے بڑا اور اونچا کلام قرآن پاک ہے جس کو کہ جنات نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا۔ جب طائف اور مکہ کے درمیان نخلا ایک مقام ہے، نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے تو جنات کی جماعت وہاں سے گزری تو وہ رک گئی۔ سوچا یہ وہ کلام ہے جو کہ انسانی کلام معلوم نہیں ہے اور یہ کوئی الہامی کلام معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جنات کے ہاں اس قسم کے کلام کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ مختلف کلام تھا، اس لیے انہوں نے اظہار بھی کیا۔ انہوں نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سنا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے، یہ کیسا کلام ہے۔ تو پھر وہ جماعت اتر آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت پر ایمان لے آئی۔ پھر مزید اپنے قبیلے میں جا کر دعوت تبلیغ کی اجازت لے گئی اور اپنے قبیلے میں دعوت تبلیغ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کا ذکر اس کے اندر ہے۔ قرآن پاک کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ نوح میں بتایا گیا تھا کہ نوح پوری دنیا کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، وہ ایک خاص خطے کے نبی تھے اور انہوں نے خاص خطے کو پیغام دیا تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، لیکن نوح علیہ السلام ایک مخصوص خطے کے لیے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ہلاک کر دیا اور دنیا کفر میں کوئی گھر نہ بچا تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین بن کر آئے تو انس اور جن سب کے ہی نبی تھے اور ملائکہ کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔ خود فرمایا کہ میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ اس واپسی پر سورہ جن کی آیات نازل ہوئیں، جنات ایمان لے کر آئے۔ اس نبی کی تحقیر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا چھوڑ دیں گے، اس لیے خبردار باز آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھ جاؤ، نبوت کے مقام کو سمجھو، بلند مقام کو سمجھو۔ اور نوح کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کے لیے بد دعا نہ کی تھی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کی تھی۔ سورہ الجن کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہو، بے روزگاری ہو، جاب نہ ملتی ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ جن کی تلاوت کر کے دعا کیا کریں، 41 دن کی نیت سے کریں، انشاءاللہ بہترین روزگار ملے گا۔ اگر کسی شخص کو مرگی کے دورے ہوں یا سیب کا خلل ہو تو روزانہ 1 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے اور پانی پر دم کر کے پانی پلایا جائے، پانی چھڑکا جائے، سرسوں کے تیل پر دم کر کے مریض کے دونوں کانوں میں ڈالا جائے، 21 دن پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔